درماندہ عشق قسط نمبر 17۔ اب فیروز بخت خود کو آزاد اور خود مختار محسوس کرنے لگا تھا۔ احساس محرومی اور قسمت کی بے اعتمادی کے نتیجے میں جو مایوسی اور قنوطیت اس کے دل و دماغ میں سما گئی تھی، اب وہ بادل کے عارضی سائے کی طرح دور ہو رہی تھی اور اس کی جگہ اعتماد پیدا ہو رہا تھا۔ اسے داؤد کی موت کے غم سے زیادہ داؤد کے 2/3 ورثے کی حصول یابی کی خوشی تھی۔ کیفی اور نرجس اس خوشی میں مبتلا تھی کہ فیروز بخت ان کے خلاف نہیں جائے گا اور اس نادان نوعمر لڑکے کو بیوقوف بنا کر عیش و عشرت میں گزر بسر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ کیفی کی لڑکیاں شازیہ بلوغت کی منزل میں تھی اور یہ نظام کی بیٹی تھی، لیکن وہ اس کا اعلان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہ اعلان کر دے کہ شازیہ اس کی بیٹی ہے اور کیفی اس کی بیوی رہ چکی ہے تو اس پر ہر طرف سے لعنت ملامت کی بوچھاڑ ہو جائے گی۔ لیکن نظام اس داؤ کو استعمال کرنے کی تدبیریں برابر سوچ رہا تھا۔ کیفی نے شازیہ کو فیروز بخت سے قریب کرنا شروع کر دیا کیونکہ اب وہ کسی کی بھی پرواہ کے بغیر فیروز بخت کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی۔ وسیع احمد دور بیٹھا کیفی کے ارادے سے باخبر اسے ناکام کر دینے کی تدبیریں کر رہا تھا اور فیروز بخت کو سائرہ سے وابستہ کر دینے کے چکر میں تھا۔ فیروز بخت چند ماہ تو ان دونوں کے ارادوں کی سنگینی اور نزاکت کا اندازہ نہیں لگا سکا، پھر جلدی اسے احساس ہو گیا کہ اس کے سامنے ایک نیا محاذ کھل چکا ہے۔ فیروز بخت کے سامنے شازیہ بھی تھی اور سائرہ بھی، دونوں ہی خوبصورت تھی، لیکن وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ کس کو قبول کرے اور کس کو مسترد کر دے۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ اور قسمت کے نشیب و فراز نے اس کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سمجھدار کر دیا تھا۔ کیفی کی ناراضی کا یہ مطلب تھا کہ اس کی گھریلو زندگی اور گھر کا سکون برباد ہو جائے گا، اور سائرہ کو رد کر دینے کا مطلب تھا کہ وہ اپنی کاروباری دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں کو دعوت دے گا۔ وہ کبھی کبھی صورت بندر بھی جاتا اور وہاں اپنے کاروبار کی نگرانی اور فروغ کے لیے عملاً حصہ لیتا۔ اس دوران اس میں خدا ترسی اور رحم دلی عروج کو پہنچ گئی تھی۔ وہ حاجت مندوں اور ناداروں کی بڑی فراخ دلانہ مدد کرتا اور آہستہ آہستہ اس کے اتنا شہرہ ہوا کہ اس کے پاس دور دور سے اہل احتجاج آنے لگے۔ وہ ہفتے میں ایک بار احمد آباد کے مضافات میں چلا جاتا اور وہاں ناداروں اور غریبوں کی خفیہ مدد کرتا رہتا۔ اس نے ان کی فہرستیں تیار کر لی تھی، ان کو جو بھی مدد دی جاتی براہ راست دی جاتی تھی۔ اس طرح کئی سال بیت گئے اور کمزور فیروز بخت ایک طاقتور جوان ملک التجار کی حیثیت سے معروف ہو گیا۔ تاجر وسیع احمد بھی اس کو اسی حیثیت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ فیروز بخت کو اپنے بیٹے کی طرح نصیحتیں کرتا رہتا۔ اب ستار کو فیروز بخت کی خدمت میں ایک خاص عزت حاصل تھی۔ کاروباری حویلی کے جملہ منشی، اہلکار، گماش تھے اور کرندے فیروز بخت کے تابع اور فرمان ہو چکے تھے۔ نظام بدستور ایک معمولی گماشتہ تھا۔ کیفی اور نرجس کی ہدایات کے پیش نظر فیروز بخت اس سے ہر وقت چکنا اور ہوشیار رہتا، مگر نظام ابھی تک جوڑ توڑ میں مشغول تھا اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جب وہ مفید مطلب کیفی نرجس سے فیروز بخت پر ایک بھرپور مدد کر سکے، لیکن وہ موقع ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ فیروز بخت ہر سال داؤد کی یاد مناتا اور خیرات و صدقات کے دریا بہا دیتا۔ 2-3 سال تک تو کیفی اور نرجس نے اس کو بے تحاشا خیرات و صدقات سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں اس کو اس سے باز نہیں رکھ سکی۔ داؤد کا ربیع الثانی کی 5 تاریخ کو انتقال ہوا تھا اور کافی عرصے بعد اس سال 5 ربیع الثانی مارچ کے آخری ہفتے میں پڑی تھی۔ موسم بہار میں درختوں نے پرانا لباس اتار کر نیا زیب تن کر لیا تھا۔ وہ اس یادگار تاریخ کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس دن اس نے شاندار اور مزیدار کھانے پکوائے، حویلی کے باہر شامیانوں کا جنگل کھڑا کر دیا اور شہر بھر کے حاجت مندوں کو مطلع کر دیا کہ شامیانوں کے نیچے مہمانوں کی طرح آ کر بیٹھ جائیں اور کسی سے بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ عزیزوں، رشتہ داروں اور دوسرے معزز مہمانوں کا حویلی کے اندر ہی انتظام کر دیا گیا تھا۔ ان مہمانوں میں سعدیہ اور نظام بھی شامل تھے۔ سعدیہ نے ایک مدت بعد فیروز بخت کو دیکھا تو اس کے دلکش خد و خال اور حسین روپ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ 5 ربیع الثانی کی صبح ہی دیگیں چڑھ گئی اور شامیانوں کے بغلی میدان میں دیگوں کے نیچے سے دھواں اٹھنے لگا۔ دوپہر کو ناداروں اور غریبوں کا پیٹ بھر کا کھانا کھلایا گیا اور انہیں شام کے کھانے کے لیے روک لیا گیا۔ غریبوں کے مزے آ گئے تھے۔ ستار نے فیروز بخت کو بلا کر یہ دلچسپ منظر دکھایا کہ دیکھو بھوکے نادار کس طرح اضطراب، اضطرار اور بے صبرے پن میں محفلوں کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فیروز بخت داؤد کے سوگ میں افسردہ اداس چہرہ لیے شامیانوں کے قریب ایک موٹے سے رسے کے قریب کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگا۔ کھانے کے بعد فیروز بخت نے نقدی کی تقسیم شروع کر دی۔ اس تقسیم پر جگہ جگہ جھگڑے شروع ہو گئے اور ناداروں کی حرص و ہوا میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ اسی عالم میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اس کے روبرو آکھڑی ہوئی اور بڑی لجاجت سے ہاتھ پھیلا کر سوال کیا، نوجوان تاجر، خدا تجھے دونوں دہانوں میں سرخرو کرے
کچھ مجھ پر بھی کرم ہو جائے۔ لڑکی کی آواز میں جو کھنک اور کشش تھی اس نے فیروز بخت کو کہیں کا نہ رکھا۔ اسے لڑکی کو بے اختیار دیکھا، اس کے مسکراتے چہرے اور شوخ و شریر آنکھوں میں معلوم نہیں کیا کچھ تھا۔ فیروز بخت سب کچھ بھلا بیٹھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ ناداروں اور غریبوں میں داؤد مرحوم کے نام پر نقد رقم تقسیم کر رہا ہے۔ لڑکی نے فیروز بخت کو اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھا تو شوخ لہجے میں کہا، نوجوان تاجر تو کہاں گم ہو گیا؟ اپنا کام کر اور میرا پلو بھر دے۔ فیروز بخت چوک کر ہوش میں آ گیا۔ اپنے آس پاس موجود حاجت مندوں کی پرواہ کے بغیر لڑکی سے پوچھا، لڑکی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تو کون ہے؟ کیوں نہیں؟ لڑکی شوخی اور شرارت پر آمادہ تھی۔ کیا تجھ کو نظر نہیں آتا کہ میں ایک لڑکی ہوں؟ اور اگر میں یہ بھی فرض کر لوں کہ تو اندھا ہے، تب بھی تو نے میری آواز تو ضرور سنی ہوگی، اور میری آواز سے تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ فیروز بخت نے کھسیا کر جواب دیا، نہ تو میں اندھا ہوں اور نہ ہی بہرا، میں تجھے دیکھ بھی رہا ہوں اور تیری آواز بھی سن لی ہے، اور میں یہ بات پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تو نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور اسی لیے میں تجھ سے تیرا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑے میاں نے اپنے پیچھے موجود حاجت مندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، برخوردار، یہ تم مخیری کر رہے ہو، یہ عشق و محبت ہم سب کو دے دلا کر رخصت کرو، اس کے بعد اس چھوکری سے اطمینان کے ساتھ معاشقہ لڑاؤ۔ فیروز بخت پانی پانی ہو گیا۔ لڑکی سے کہا، لڑکی میں تو یوں نہیں جانے دوں گا، کیا تو اجازت دے گی کہ میں ان سب کو دے دلا کر اطمینان سے تجھ سے باتیں کروں؟ لڑکی نے کئی بار بڑی بڑی پلکیں جھپکائی اور ہنس کر کہا، تو مجھ سے کس قسم کی باتیں کرے گا اور مجھے یہاں کتنی دیر رکنا ہوگا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، بمشکل نصف ساعت۔ فیروز بخت بڑی تیزی سے رقوم تقسیم کرتا رہا اور نصف ساعت میں اس کام سے فارغ ہو گیا۔ حاجت مندوں اور ناداروں کے چلے جانے کے بعد شامیانے اجڑ گئے، ہر طرف سکوت اور سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک شامیانے کے نیچے دری پر بیٹھی فیروز بخت کا انتظار کر رہی تھی۔ فیروز بخت کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کہا، باخدا میں تو انتظار کرتے کرتے مایوس ہو چکی تھی، لیکن یہ تو نے کیا کیا کہ؟ فیروز بخت نے پوچھا، لڑکی تیرا نام کیا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، فرخندہ۔ مگر تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ تو مجھ پر اعتبار کر، میں کوئی غلط نوجوان نہیں ہوں۔ میں کیا جانوں تو صحیح نوجوان ہے یا غلط، کیونکہ میں تجھ سے ذرا بھی واقف نہیں۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، مگر تجھ میں یہ بات تو اچھی نہیں کہ نوجوان لڑکیوں کو ندیدوں کی طرح دیکھنے لگے۔ فیروز بخت نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، مجھے حیرت ہے کہ یہ اسم بامسمہ تجھے کہاں سے عطا ہوا؟ بہرحال اب مجھے یہ بتا کہ کہاں سے آئی ہے اور کیا چاہتی ہے؟ فرخندہ نے جواب دیا، سادہ لو تاجر، تو ان چکروں میں خام خواہ پڑ رہا ہے۔ جس طرح تو نے دوسروں کو دے دلا کر رخصت کر دیا، یہی میرے ساتھ بھی کر اور مجھے اپنے گھر جانے دے۔ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ میں نے تجھے روکا ہی کب ہے؟ میں نے ناداروں، حاجت مندوں اور بیواؤں کی ایک فہرست بنا رکھی ہے، اس لیے میں ہر وقت اس فہرست میں اضافے کے لیے بے چین رہتا ہوں۔ فرخندہ نے تیکھی نظروں سے فیروز بخت کو گھورا، بولی، تو اس فہرست میں میرا بھی نام لکھ لے، لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ تو میرے گھر تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ جن کھنڈرات میں میں ٹھہری ہوئی ہوں وہاں تک میری یا کسی اور کی مدد کے بغیر پہنچنا مشکل ہے۔ فیروز بخت نے کہا، میں تیری پناہ گاہ تک پہنچنے کے لیے ہر وقت تیار اور آمادہ ہوں، لیکن پہلے چند سوالوں کے جوابات تو دے دے۔ فرخندہ نے جواب دیا، پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ فیروز بخت نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ تاجر وسیع احمد آ گیا۔ وہ دوری سے کہتا ہوا آیا تھا، فیروز بخت تو یہاں ہے؟ میں تو تجھے بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں، یہاں تو کیا کر رہا ہے؟ وسیع احمد نے یہاں جو منظر دیکھا دل پر چوٹ سی لگی۔ دونوں کے نظروں میں جو کچھ تھا وسیع احمد نے بھی پڑھ لیا۔ فرخندہ کی طرف دیکھتے پوچھا، لڑکی تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ فیروز بخت گھبرا گیا، اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کو روپوں سے بھر دیا اور فرخندہ کو دیتے ہوئے کہا، سرزد یہ لے جا، میں نے تیرا نام بھی فہرست میں شامل کر لیا ہے، آئندہ تجھے زحمت نہیں کرنا پڑے گی، میں خود ہی بھجوا دیا کروں گا۔ فرخندہ بھی وسیع احمد سے گھبرا گئی، روپوں کا رومال قبضے میں کیا اور رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ فرخندہ چلی گئی، لیکن فیروز بخت اور وسیع احمد دونوں ہی کو الجھن میں ڈال گئی۔ فیروز بخت کو فرخندہ کے تیکھے نقوش اور دل کا شد و خال شکار کر چکے تھے۔ وسیع احمد کی چالاک اور معاملہ فہم نظروں نے فیروز بخت کے ان احساسات اور جذبات کو خوب سمجھ لیا تھا جن میں وہ مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے فیروز بخت اور فرخندہ دونوں ہی کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات محسوس کیے تھے، وہ بڑے تکلیف دہ تھے، اور ان کی موجودگی میں اس کی لڑکی سائرہ کا مستقبل تاریک ہوا جا رہا تھا۔ اس نے بمشکل فیروز بخت سے پوچھا، فیروز بخت یہ لڑکی کون تھی؟ فیروز بخت نے گمسم لہجے میں جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ وسیع احمد نے غیر مطمئن لہجے میں پوچھا،
اگر تم اسے جانتے نہیں تو تم اس سے یہ کیوں کہا کہ آئندہ اسے زحمت نہیں کرنا پڑے گی بلکہ تم خود ہی بھجوا دیا کرو گے؟ پھر پوچھا وہ کہاں رہتی ہے؟ میں یہ بھی نہیں جانتا، وسیع احمد نے ترش لہجے میں کہا۔ فیروز بخت جھوٹ تم بول رہے ہو، اس شرمندگی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اگر تم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتی ہے تو تم نے یہ وعدہ کیوں کر لیا کہ آئندہ زحمت نہیں کرنا پڑے گی، تم خود بھجوا دیا کرو گے؟ فیروز بخت نے جواب نہیں دیا بلکہ وہ دونوں ایک ایسے کمرے میں بیٹھ کے جہاں سے ان کی آواز دوسروں تک نہ پہنچ سکے، کچھ دیر تک دونوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ آخر وسیع احمد نے بات چیت کی ابتدا کر دی اور فیروز بخت سے کہا، ہاں فیروز بخت، میں چاہتا ہوں آج تم سے کچھ دیر باتیں کر لوں۔ وہ باتیں اتنی اہم اور ضروری ہیں کہ اب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، جو باتیں آپ کریں گے میں جانتا ہوں، آپ یہی کہیں گے نا کہ میں سائرہ سے جلد از جلد شادی کر لوں؟ وسیع احمد نے کہا، ہاں میں یہی کہتا ہوں، اب اپنا وقت برباد نہ کر۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گا۔ وسیع احمد نے کہا، جو کچھ اس وقت تم کہہ رہے ہو اس کو میں نے اسی وقت محسوس کر لیا تھا جب تم اس فقیرنی سے باتیں کر رہے تھے، اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو تم اس کو کافی دنوں سے جانتے ہو۔ یہ تمہاری پہلی ملاقات نہیں تھی۔ فیروز بخت نے بے دلی سے جواب دیا، آپ نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، جھوٹ، سرتا پا جھوٹ۔ وسیع احمد اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ فیروز بخت، میں نے تیری سرپرستی کی ہے اور تجھ پر میری بے مہربانی کی یہ انتہا تھی کہ میں اپنی بیٹی سائرہ کو تجھ سے وابستہ کر دینا چاہتا تھا، لیکن اگر تو نے اس بھکارن کے بارے میں سب کچھ بتانے سے گریز کیا تو میں مجبوراً اپنا فیصلہ بدل دوں گا اور سائرہ کے لیے کسی اور کا انتخاب کر لوں گا۔ فیروز بخت نے خاموشی اختیار کی اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ وسیع احمد کو اور زیادہ غصہ آ گیا، وہ بھی غصے میں پاؤں پٹکتا اپنے گھر چلا گیا۔ فرخندہ کا چھوڑا ہوا تاثر وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس رات تو وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا، ساری رات ٹوٹ ٹوٹ کر نیند آتی رہی۔ صبح اٹھا تو اداس تھا۔ وہ ناسازی طبیعت کا بہانہ کر کے کاروباری حویلی بھی نہیں گیا۔ نرجس اور کیفے اس غلط فہمی ابتلا رہی کہ فیروز بخت مرحوم داؤد کے سوگ میں ملول اور افسردہ ہو گیا ہے۔ فیروز بخت نے اپنے دکھ کو ہر کسی سے چھپائے رکھا، بار بار اندر سے کوئی اکساتا اور مجبور کرتا کہ فرخندہ کو تلاش کر، لیکن جب بھی تلاش کے ارادے سے اٹھنا چاہتا تو یہ سوچ کر رک جاتا کہ کہاں تلاش کرے، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں۔ پھر اچانک یاد آیا کہ اس نے اپنے مسکن کے ساتھ کھنڈرات کا ذکر کیا تھا، لیکن اس مبہم پتے نشان کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ احمد آباد کے مضافات سے اچھی طرح واقف نہیں تھا۔ وہ ان کھنڈرات کا کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس راز کے افشا سے ڈرتا تھا۔ دوسرے دن وہ پھر کاروباری حویلی نہیں گیا۔ تیسرے دن قرار جو آیا تو وہ بعد خاص تھا اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کے نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے ابلکی گھوڑے پر سوار آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ لوہار کو اس نے لال لال لوہے کے گھن سے ضربے لگاتے دیکھا۔ لوہار کا لڑکا سنسنی سے آگ جیسے لوہے کو دبائے ادھر ادھر حرکت دے رہا تھا اور باپ گھن چلا رہا تھا۔ لوہار کی دکان سے ذرا آگے کمہار کی دکان تھی اور کمہار اپنے چاک پر برتن بنانے میں مشغول تھا۔ فیروز بخت ان کی دل جمی اور اطمینان پر رشک کرنے لگا اور اس نے سوچا، کاش یہ سکون اور اطمینان مجھے بھی ملا ہوتا۔ قریب کے بازار میں بڑی چہل پہل تھی اور لوگوں کے شور و غل اور چلنے پھرنے کی آوازوں سے پورا بازار گونج رہا تھا، مگر وہ فرخندہ کے خیالوں میں ڈوبا ہوا کاروباری حویلی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بازار کے بعد عمرہ کے مکانات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور یہاں نسبتاً سکون تھا۔ بڑی بڑی حویلیوں کے پھاٹک پر کئی خدمت گار اور پہرے دار چارپائیوں پر پراجمان خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ اس نے یہیں ایک عظیم الشان حویلی سے فرخندہ کو نکلتے دیکھ لیا۔ حویلی سے وہ تنہا نکلی تھی۔ فیروز بخت کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے تیزی سے گھوڑا اس کی طرف بڑھا دیا۔ گھوڑا اس کے قریب پہنچا تو فرخندہ نے وحشی ہرنی کی طرف بچ کر ایک طرف نکل جانا چاہا، لیکن فیروز بخت نے ادھر بھی پیچھا کیا اور فرخندہ کے سامنے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روک لیا۔ فرخندہ نے بڑے غصے میں کہا، اے شخص، تو یہ کس قسم کی حرکت کر رہا ہے؟ فیروز بخت بے اختیار گھوڑے سے کودا اور فرخندہ کے سامنے جا کھڑا ہوا بولا، یہ میں ہوں فرخندہ، باخدا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ تجھے ایک بار پا لیا۔ فرخندہ نے شوخی سے اس کو دیکھا اور منہ بنا کر بولی، واللہ اگر اس وقت تو نہ ہوتا تو جو بھی ہوتا اس کی چاند ماری ضرور کر دیتی۔ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ اس وقت میں تم سے تمہارا پتہ معلوم کر کے رہوں گا۔ فرخندہ نے کہا، یہیں کھڑے کھڑے کیا باتیں کروں، وہ تیرے سوالات کا کیا جواب دوں، کہیں بیٹھ کر باتیں کر چل کے۔ فیروز بخت نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا، کیا تو مجھے اپنے گھر لے چلے گی؟ فرخندہ نے بڑی بے مروتی سے جواب دیا، نہیں، میں تجھے اپنے گھر
ہرگز نہ لے کر جاؤں گی۔ فیروز بخت ایک پام کے سائے میں بیٹھتے ہوئے بولا، فرخندہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تجھ سے کیا کہوں۔ فرخندہ نے شرارت سے کہا، جو کہنا ہے اس میں شرمانا کیسا؟ فیروز بخت نے ڈرتے ڈرتے فرخندہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن فرخندہ نے ہاتھ کھینچ کر پیچھے کر لے، بولی، بری بات کوئی دیکھ لے گا۔ فیروز بخت ڈر کر ہاتھ کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس قسم کی باتیں کریں۔ فرخندہ نے ہنس کر اپنے دل کی بات کہہ دی، اس دن میں پوری رات سوئی تھوڑی، بس ٹوٹ ٹوٹ کر نیند آتی رہی، معلوم نہیں کیا ہو گیا مجھے۔ فیروز بخت نے ہمت کر کے جواب دیا، فرخندہ سچ یہی میرا بھی حال تھا، اور میں آج تک یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔ فرخندہ نے پوچھا، میں نے کئی بار تیری حویلی میں آنے کا ارادہ کیا، لیکن میں اس شخص سے ڈر گئی جو اس دن بھی مجھے اس طرح گھور رہا تھا، گویا اس کا بس چلے تو میرا کام تمام کر دے۔ فیروز بخت نے بات بنائی، فرخندہ میرے چچا ہیں اور انہوں نے صغیر سنی سے مجھے پالا ہے، اس لیے میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ فرخندہ نے جواب دیا، جب تو اپنے چچا سے اتنا ہی خوفزدہ رہتا ہے تو کوئی اور چیزوں تیرے بس کی نہیں، جس کو دیکھ کر میں یہ سمجھوں کہ تو آگے بڑھنے کی روح اپنے سینے میں چھپائے رکھتا ہے۔ فیروز بخت نے ہمت کر کے فرخندہ کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن وہ اداس بہت تھی۔ فیروز بخت نے پوچھا، ہاں اب بتا تو مجھ سے کتراتی کیوں ہے؟ فرخندہ نے کہا، دیکھ نوجوان، عقل مند وہی ہے جو ہر کام کے مال پر نظر رکھے۔ کبھی تو نے اس پر غور کیا کہ ہم دونوں کا معاشرے میں کوئی جوڑ نہیں؟ فیروز بخت نے پوچھا، فرخندہ تو شاید نہیں جانتی کہ میں خود بھی ایک معمولی گھرانے کا فرد ہوں۔ میرے ماں باپ بڑی قسم پرسی کے عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں لوگوں کے رحم و کرم پر پرورش پاتا رہا۔ فرخندہ نے اس کی روداد پر یقین نہیں کیا، سمجھاتے بولی، تو کسی بھی خاندان کا ہو، مجھے اس سے ذرا بھی دلچسپی نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ تو اپنے حالات، ماحول اور معاشرے کو سامنے رکھ کر یہ سوچ کے تیرا مجھ سے ربط و ضبط رکھنا کہاں تک مناسب اور مفید ہے۔ فیروز بخت نے بھرائی آواز میں کہا، فرخندہ میں واقعی ایک بد نصیب انسان ہوں، بظاہر تو کتنی سریع الحصول نظر آتی ہے، لیکن میرے لیے تو بھی تو عزیز مصر سے کم نہیں۔ اس کا دل بھر آیا اور وہ چپ کے رونے لگا۔ فرخندہ اسے روتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ قہقہ مار کر ہنس پڑی کہ بچوں کی طرح رو رہا ہے، اس طرح تو عورتیں بھی نہیں روتی۔ فیروز بخت نے کوئی جواب نہیں دیا، فرخندہ کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ روتا رہا۔ فیروز بخت نے اپنے گھوڑے کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ گھوڑے نے اپنے سامنے گھاس کا ایک جنگل جو دیکھا تو چپ چاپ اس میں گھس کر سم مارنے لگا۔ فرخندہ گھوڑے کی حرکت دیکھ رہی تھی، وہ اس وقت سے لطف اندوز ہو رہی تھی جو ابھی آیا نہیں تھا۔ وہ باغ کے مالک کو فیروز بخت سے لڑتے جھگڑتے دیکھ رہی تھی۔ فیروز بخت فرخندہ کے خیال میں گم تھا، اس فرخندہ کے خیال میں جس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ فرخندہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ایک ذرا ٹھہرنا، میں ابھی آئی، ورنہ میرا باپ مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ جائے گا، وہ تجھے دیکھ کر بلا وجہ برہم ہوگا اور میں اس سے بہت ڈرتی ہوں۔ فیروز بخت نے مجبوراً اجازت دے دی، بولا، لیکن فرخندہ واپس ضرور آنا، ورنہ میں تجھے تلاش کرتا ہوا کسی دن تیرے گھر بھی پہنچ جاؤں گا۔ فرخندہ نے جواب دیا، نوجوان تاجر، تو ایسی غلطی نہیں کرے گا، اس طرح میں بدنام ہو جاؤں گی اور تو میرے باپ یا بھائیوں کے ہاتھوں پیٹ سکتا ہے۔ فیروز بخت نے شیخی سے کہا، فرخندہ میں ملک التجار ہوں، میں تیرے باپ اور بھائیوں کو مالا مال کر دوں گا۔ فرخندہ زور سے ہنسی، ہمیں تیری دولت نہیں چاہیے، تو میرے ماں باپ اور بھائیوں سے واقف ہی نہیں، تبھی تو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے فرخندہ باغ کے دروازے کی جانب چل دی، اس کی چال میں گھبراہٹ اور عجلت تھی۔ فیروز بخت نے باغ کے صدر دروازے کی طرف دیکھا تو ایک پستہ قامت گنجے کو باغ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی نظریں فرخندہ پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے دوری سے آواز دی، فرخندہ تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں بڑی دیر سے تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ فرخندہ نے اس کی طرف جاتے ہوئے جواب دیا، آئی بابا، آ رہی ہوں۔ فیروز بخت سمجھ گیا کہ یہ پستہ قامت گنجا فرخندہ کا باپ ہے۔ اس کی ہمت نہیں پڑی کہ اس سے ملتا۔ فرخندہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے جاتے کئی بار مڑ کر فیروز بخت کی طرف دیکھا، لیکن واپس نہیں آئی۔ چونکہ جانے سے پہلے فرخندہ نے واپس آنے کا وعدہ کر لیا، اس لیے وہیں بیٹھ کر فرخندہ کا انتظار کرتا رہا۔ اتنے میں باغبان آ گیا۔ اس نے گھوڑے کی بے راہروی پر فیروز بخت کو سخت شرمندہ کرنا چاہا، لیکن وہ شرمندہ ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ باغبان نے تجویز پیش کی، جناب تیرے گھوڑے نے میرا نقصان پہنچایا ہے، یا تو میرا نقصان بھر دے یا پھر میرے ساتھ قاضی کے پاس چل اور جو وہ فیصلہ کرے اس پر ہم دونوں عمل کریں۔ فیروز بخت نے جھنجھلا کر کہا، میں کہیں بھی تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، شاید تم مجھ سے واقف نہیں، میں ملک التجار داؤد مرحوم کا بیٹا فیروز بخت ہوں۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھوڑے نے تیرے باغ کا نقصان کیا ہے تو میں اس کا نقصان ادا کرنے پر تیار ہوں۔ باغبان نے حیرت سے کہا، تو وہ ملک التجار فیروز بخت تو ہی ہے؟ فیروز بخت نے
باغبان کو 5 اشرفیاں دی اور درخواست کی، میں یہاں کچھ دیر اور ٹھہروں گا۔ باغبان نے اشرفیاں تو اپنی جیب میں ڈال لی، ہنستے ہوئے کہا، شاید تو اس لڑکی کا یہ انتظار کرے گا جو ذرا دیر پہلے اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی ہے۔ فیروز بخت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں ہاں، خدا تیرا بھلا کرے، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ باغبان نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ لڑکی اب نہیں آئے گی۔ کیوں واپس کیوں نہیں آئے گی؟ باغبان مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ جناب، اس نے جاتے جاتے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں یہ خبر ضرور پہنچا دوں، اور اس نے مجھے مشورہ بھی دیا تھا کہ میں تجھ سے تیرے گھوڑے کے نقصان کا ہرجانہ طلب کروں، وہ یہ ہرجانہ فوراً ہی ادا کرے گا۔ چنانچہ اس کی دونوں ہی باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ فیروز بخت کو فرخندہ پر بڑا غصہ آیا کہ اول تو وہ اس کو دھوکہ دے کر چلے گی، اور دوسری شرارت یہ کی کہ باغبان کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ دل شکستہ بادل نخواستہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی کاروباری حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سنگ احمر کی بنی ہوئی وہ حویلی پھر نظر آئی جہاں سے فرخندہ نکلی تھی۔ وہ دیوانہ وار اس حویلی کی طرف بڑھا اور اس کے صدر دروازے پر بیٹھے ہوئے دربانوں سے پوچھا، دوستو، کیا تم یہ بتاؤ گی کہ اس حویلی میں کون رہتا ہے؟ دربانوں نے اسے غور سے دیکھا، پہچاننے کی کوشش کی۔ ایک نے جواب دیا، اس میں سلطنت دہلی کا نائب رہتا ہے، لیکن ان دنوں اس میں نائب کا خاندان ٹھہرا ہوا ہے اور خود نائب دہلی گیا ہوا ہے۔ فیروز بخت کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق فرخندہ اسی نائب کی بیٹی یا بھتیجی ہو سکتی تھی۔ اس نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا، اس میں فرخندہ بھی رہتی ہے؟ ایک دربان نے اپنے ذہن پر زور دیا، فرخندہ؟ یہ نام تو آج میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ دوسرے دربان نے بد مزاجی سے کہا، لیکن تو ہے کون اور شوفا کی بہو بیٹیوں کے نام کیوں لے رہا ہے؟ تیسرے دربان نے دوسرے کے کان میں کہا، کیا تو اس نوجوان کو نہیں جانتا؟ یہ ملک التجار داؤد مرحوم کا متبنی فیروز بخت ہے۔ دونوں دربانوں کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ وہ خوشامد پر اتر آئے۔ پہلے نے کہا، نوجوان ملک التجار، ہم شرمندہ ہیں کہ تجھے پہچان نہ سکے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ اعزاز کیا کم ہے کہ تو نے ہم سے بات تو کی۔ دوسرے نے بات کی، اس کا کیا ثبوت کہ نوجوان ہی ملک التجار کا بیٹا ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، اپنا تعارف تو میں نے نہیں کروایا، وہ یہ اس کا ثبوت میں دوں بھی کیوں؟ میں نے تم لوگوں سے ایک بات پوچھی تھی، اگر اس کا جواب مل جائے تو خوب، ورنہ کوئی شکایت نہیں۔ لیکن تینوں دربانوں نے ٹال دیا۔ ایک نے بقیہ دونوں کی نمائندگی کی بولا، مرحوم تجار کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ شرفا کے مردوں کے بجائے ان کی عورتوں کے پتے معلوم کرے۔ فیروز بخت واقعی شرمندہ ہو چکا تھا۔ کوئی اور بات کیے بغیر وہ اپنی کاروباری حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کاروباری حویلی میں اس کے ملازمین نے بڑے اتفاق سے اس کا خیر مقدم کیا۔ یہاں ستار بھی موجود تھا۔ فیروز بخت نے لوگوں کی پرسش پر اپنے دل پر بڑا بوجھ محسوس کیا اور بھی ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ کرندے، گماشتے ہرکارے اور منشیوں نے فیروز بخت کو سنبھالے رکھا اور وہ خود بھی رونے لگے۔ اور فیروز بخت نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ احمرین حویلی میں فرخندہ کو کس طرح تلاش کیا جائے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شام سے ذرا پہلے وسیع احمد آ گیا اور فیروز بخت کو بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب گیا اور پوچھا، آئے تم آ گئے؟ خوب، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ تمہارا گھر پر بھی انتظار ہو رہا ہے۔ سائرہ بہت بے چین ہے اور تمہیں کئی بار پوچھ چکی ہے۔ ہم سب کو تمہاری صحت کی طرف سے بڑی فکر تھی۔ فیروز بخت نے سرد مہری سے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سائرہ سے کہہ دیجئے کہ میں 2-4 دن میں ضرور آؤں گا۔ وسیع احمد نے اکھڑے دل سے اس کی قدرت محسوس کی، اس لیے کچھ دیر بیٹھ کر خاموشی سے چلا گیا۔ فیروز بخت کا کاروباری حویلی میں ذرا بھی دل نہ لگا اور وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر احمرین حویلی کے سامنے پہنچ گیا، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا، ستار اس کے ساتھ تھا۔ حویلی کے سامنے تینوں دربان اس وقت بھی موجود تھے۔ انہوں نے فیروز بخت کے گھوڑے سے پہچان لیا کہ ملک التجار کا بیٹا پھر آ گیا ہے۔ ستار سوچ رہا تھا کہ فیروز بخت اس حویلی کے پاس کیوں رک گیا۔ فیروز بخت حویلی سے ذرا دور کھڑے ہو کر ستار سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ستار نے کچھ دیر بعد پوچھا، میرے آقا، آپ یہاں کیوں رک گئے؟ کیا یہاں کسی سے ملنا ہے؟ فیروز بخت نے گول مول جواب دے کر پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ فیروز بخت کو امید تھی کہ جس طرح ایک بار پھر پھیلے فرخندہ اچانک حویلی سے نکلی تھی، اسی طرح وہ دوبارہ بھی نکل سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد دربانوں سے ایک دربان فیروز بخت کے پاس سے پوچھا، ملک التجار داؤد کے بیٹے، تو اس حویلی کے در پر دوبارہ آیا ہے، اور اس سے پہلے تو نے کسی لڑکی کا نام لیا تھا، پوچھ سکتا ہوں کہ سارا معاملہ کیا ہے؟ فیروز بخت ابھی ناتجربہ کار تھا، گھبرا کے بولا، میں ایک ایسے آدمی کو تلاش کر رہا ہوں جو مجھ سے ادھار مال لے کر آیا ہے۔ اس کا نام تو بھول گیا، لیکن اس لڑکی کا نام یاد رہ گیا۔ وہ بار بار اپنی لڑکی کا نام فرخندہ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری حویلی کا رنگ سرخ ہے، اور اسے عام طور پر لوگ احمرین حویلی کہتے ہیں۔ دربان نے شاید اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا، بولا، بہرحال میں تجھے پہلے بتا چکا ہوں کہ
یہ نائب السلطنت کی حویلی ہے، اس میں فرخندہ نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی، اپنے گاہک کو کہیں اور تلاش کر اور آئندہ اس طرف مت آنا۔ فیروز بخت نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ ستار فرخندہ نام کی کسی لڑکی کو اپنے حافظے پر تلاش کرنے لگا۔ کئی دن گزر گئے مگر فرخندہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ فیروز بخت چپ چاپ اور چڑچڑا رہنے لگا۔ جب گھٹن زیادہ بڑی اور ضبط برداشت کا یارہ نہ رہا تو اسے امراض کی ضرورت محسوس کی، چنانچہ یہ سعادت بھی ستار کے حصے میں آئی۔ اس نے فرخندہ کی بابت ستار کو سب بتا دیا جو جانتا تھا۔ ستار دنگ رہ کے بولا کہ میرے آقا، آپ نے داؤد مرحوم سے شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، پھر یہ کس چکر میں پڑ گئے؟ فیروز بخت نے جواب دیا، ستار میرے غم خار، میرے ہمدرد، فی الحال تو اس سے ملنے، اس سے ربط و ضبط بڑھانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اگر مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ ہوگی تو خیر، ورنہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ستار نے کہا، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ تاجر وسیع احمد اور بی بی کیفیہ اس کی سختی سے مخالفت کریں گی اور ان دونوں کی مرضی کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ستار، میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں، ان کا خیال کر اور مجھے فضول مشورے نہ دے۔ اگر فرخندہ کا پتہ چل سکتا ہے تو چلا جا، ورنہ خاموش رہ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ ستار نے جواب دیا، میرے آقا، میں آپ کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور اللہ نے چاہا تو فرخندہ کا پتہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فیروز بخت نے کہا، پھر جا اور احمد آباد کے باہر کوئی کھنڈرات والی حویلی ہو تو مجھے اس سے مطلع کر۔ ستار فرخندہ کی تلاش میں اسی وقت چلا گیا۔ سپہر کو بے چینی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ وہ فرخندہ کی تلاش میں تنہا نکل کھڑا ہوا۔ وہ پورے احمد آباد میں گھومتا پھرتا رہا لیکن فرخندہ کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ ان دنوں احمد آباد کے مضافات سے کپڑوں کے تھان آئے چلے جا رہے تھے۔ یہ تھان مشرق وسطیٰ کے شہروں میں بھیجے جانے والے تھے۔ اس کام کی نگرانی فیروز بخت خود کر رہا تھا کیونکہ وہ اپنے ساکھ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ کپڑوں کے تھان بیل گاڑیوں پر لدے ہوئے تھے اور 15 بیل گاڑیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر کے فیروز بخت ان کے لیے جگہ بنانے لگا جو بیل گاڑی سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ اس کا گاڑی بان ہولے ہولے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ گاڑی بان نے قریب آ کر دریافت کیا، ملک التجار داؤد کا بیٹا فیروز بخت کہاں ہے؟ فیروز بخت نے مسکرا کر جواب دیا، بدقسمتی سے وہ میں ہی ہوں۔ گاڑی بان نے خیرت پوچھی اور کہا، میری بیل گاڑی کے سائے میں ایک لڑکی آپ سے ملنے کی درخواست کر رہی ہے۔ فیروز بخت نے سوچا، مجھ سے کون لڑکی ملنے آ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی فرخندہ کا خیال بھی آ رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل اور لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی بان کے ساتھ اس کی بیل گاڑی تک پہنچ گیا۔ وہاں فرخندہ بیل گاڑی کے نیچے چادر بچھائے بیٹھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ فرخندہ نے شوخی سے کہا، کیوں جی، یہ اچھا واسطہ پڑا ہے کہ تیرے پاس میں تو آ جاتی ہوں مگر تو ایک بار بھی نہیں آیا۔ فیروز بخت بیل گاڑی کے نیچے جھک گیا۔ واہ، ایک تو اپنا پتہ نہ بتائے اور اس پر میرے نہ آنے کی شکایت بھی کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فرخندہ نے شرارت امیز لہجے میں کہا کہ دور کھڑا کیوں جھانک رہا ہے، میرے پاس آ کیوں نہیں جاتا؟ فیروز بخت نے حیرت سے پوچھا، تیرے پاس آ جاؤں یعنی بیل گاڑی کے نیچے؟ فرخندہ نے جواب دیا، ہاں بیل گاڑی کے نیچے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ فیروز بخت نے کہا، یہ بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ فرخندہ نے منہ بنا کر جواب دیا، کیوں، یا یہ اتنی ہی بری جگہ ہے میں جو بیٹھی ہوں؟ اگر یہ کوئی بری جگہ ہے اور تو یہ نہیں آ سکتا تو میں فوراً ہی چلی جاؤں گی اور پھر کبھی نہ آؤں گی۔ لیکن فیروز بخت کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ شرط تھی۔ بیل گاڑیاں کاروباری حویلی کے سامنے کھڑی تھیں اور اس کا کاروباری عملہ برابر آ جا رہا تھا۔ 2 منشی ان گاڑیوں کے پاس ہی موجود تھے۔ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ، میں نہیں جانتا کہ یہ تو مذاق میں کہہ رہی ہے سنجیدگی سے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ معاشرے میں تیرا اور تیرے خاندان کا کیا مقام ہے، لیکن میں خود ملک التجار داؤد کا بیٹا ہوں، اور اگر میں تیرے کہنے پر بیل گاڑی کے نیچے تیرے پاس بیٹھ جاؤں گا تو اپنے کاروباری عملے اور دوسرے افراد کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ اس لیے اگر تو اپنی یہ شرط واپس لے لے اور بیل گاڑی کے نیچے سے نکل کر باہر آ جا تو میں تیرا شکریہ ادا کروں گا۔ فرخندہ برا مان گئی اور گاڑی کے نیچے ہی سے جواب دیا، تب پھر ملک التجار کے بیٹے، تو واپس جا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ میری طبیعت میں عاجزی ہے، استغنا ہے، عجز ہے، خاکساری ہے، اور تیرے مزاج میں کبر ہے، تفاخر ہے، انانیت ہے۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ کس طرح چل سکیں گے؟ تیرا راستہ دوسرا ہے، میرا دوسرا۔ فیروز بخت نے سوچا، لڑکی نادان بھی ہے اور سرکش بھی، اگر ایک بار روٹ کر چلی گئی تو پھر کبھی نہیں مانے گی۔ چنانچہ کچھ دیر مزید سوچے بغیر بیل گاڑی کے نیچے چلا گیا اور فرخندہ کے پاس جا بیٹھا، گال پر ہلکی سی چپت رسید کی، بولا، اب تو خوش ہوئی نا؟ فرخندہ نے منہ بنائے رکھا، خوش کیا خاک ہوں گی، اگر تو تامل اور ہچن بچر کیے بغیر میری بات مان لیتا تو میں بہت خوش ہوتی، لیکن تو نے بدرجہ مجبوری
خوفزدہ ہو کر میری بات مانی، اس لیے میں خوش نہیں ہوں۔ فیروز بخش نے محسوس کیا کہ گاڑی کے باہر اس کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، فرخندہ میں نے تیرا کہا پورا کر دیا اور تیری بات مان لی، اب تو بھی میری بات مان اور میرے ساتھ باہر نکل چل، دیکھ لوگ مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ فرخندہ نے سختی جواب دیا، میں یہیں بیٹھوں گی، تو چاہے تو باہر چلا جا۔ فیروز بخش کا جی چاہے کہ باہر چلا جائے، لیکن اس ڈر سے اس نے روک دیا کہ فرخندہ ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اتنے میں ستار کی آواز سنائی دی، میرے آقا آپ کہاں چلے گئے؟ فرخندہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، سرگوشی میں بولی، بولنا مت، دیکھنا ہے وہ تو تلاش کر پاتا ہے یا نہیں۔ پھر ایک منشی کی آواز سنائی دی، مالک آپ کہاں ہیں؟ یہ تھان گودام میں رکھے جائیں گے یا سورت بندر جانے والے تھانوں میں شامل کر دیے جائیں گے؟ فرخندہ نے پھر منع کر دیا، خبردار بولنا مت، جواب نہ دینا، دیکھنا ہے کہ یہ تجھے کہاں تلاش کرتے ہیں۔ روز بھر پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ ستار تلاش کرتا ہوا ان کی بیل گاڑی کے پاس آ گیا اور پھر معلوم نہیں کس کی نشاندہی پر یہ خود ہی دیکھ لیا۔ بیل گاڑی کے نیچے جھانکا اور مسکراتے ہوئے کہا، میرے آقا تو آپ یہاں موجود ہیں، مگر یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرخندہ کو بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ فیروز بخش نے اپنی فلپت مٹانے کے لیے ستار سے کہا، تو باہر کھڑا کیا کر رہا ہے؟ تو بھی یہیں ہمارے پاس آ جا۔ ستار نے کچھ پسو پیش کیا اور پھر خود بھی ان دونوں کے پاس چلا گیا۔ اب فیروز بخش کو ذرا سکون ملا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر کے لیے نہیں ملا تھا۔ اب فیروز بخش کو منشی تلاش کرتا پھر رہا تھا اور آخر کار وہ بھی پہنچ گیا جہاں یہ تینوں چھپے بیٹھے تھے۔ منشی نے یہ تماشا جو دیکھا تو اس کا اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی جاتا رہا۔ اس کو فریب نظر سمجھ کر خاموش ہو جانا چاہتا تھا کہ فیروز بخش نے منشی کو آواز دی، منشی یہیں میرے پاس آ جا۔ منشی نے آنکھیں پھاڑ کر خوشامدانہ انداز میں پوچھا، یہ آپ وہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ فیروز بخش نے جواب دیا، بس یوں ہی بیٹھ گیا، میں نے کہہ تو دیا کہ تو بھی آ جا۔ لیکن فیروز بخش نے منشی سے جو کچھ کہا تھا وہ جواب میں کچھ کہے بغیر ہی حویلی میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد پورے عملے کو بھیج دیا۔ یہ سب بیل گاڑی کے نیچے کا تماشا دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے۔ فیروز بخش نے فرخندہ سے کہا، فرخندہ مجھ پر رحم کر اور مزید ذلت سے بچا۔ فرخندہ نے برا مان کر کہا، تو اس ذلت کا خیال تیرے دل میں اب بھی موجود ہے؟ فیروز بخش نے جواب دیا، فرخندہ یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں اسی ماحول اور معاشرے کا ایک فرد ہوں جہاں آدمی کے لیے عزت اور ذلت کے پیمانے موجود ہیں، پھر میں خود کو ان سے الگ کس طرح کر سکتا ہوں؟ فرخندہ نے برا مانا بولی، تب پھر چلا جا، یہ میرے پاس کیوں بیٹھا ہے؟ فیروز بخش خاموش رہا۔ آخر ایک منشی نے بیٹھ کر بات چیت شروع کر دی، مالک آپ کب تک یہاں بیٹھیں گے؟ فیروز بخش نے جواب دیا، میں یہاں ضروری باتیں کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ فیروز بخش نے فرخندہ سے کہا، فرخندہ یا تو باتیں کر یا پھر ہنسی خوشی باہر نکلنے کی اجازت دے دے۔ فرخندہ بے اختیار ہنسی بولی، میں تو تیرا امتحان لے رہی تھی، تو اس میں کامیاب ہوا۔ کامیابی کا مزدہ سنتے ہی فیروز بخش نہال ہو گیا، پوچھا، تب پھر میں باہر نکل سکتا ہوں؟ بالکل، فرخندہ نے جواب دیا، اب میں بھی باہر نکلتی ہوں اور تیری حویلی میں بیٹھ کر تجھ سے باتیں کروں گی۔ فرخندہ، فیروز بخش اور ستار تینوں باہر نکل آئے۔ فیروز بخش نے ہمت سے کام لے رہا تھا، مگر پھر بھی اپنے عملے سے نظریں ملاتے ہوئے شرما رہا تھا۔ وہ فرخندہ کو حویلی کے اندر لے گیا۔ ستار اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے فرخندہ کو پہلی بار دیکھا اور دل میں اس کا اعتراف کر رہا تھا کہ فیروز بخش نے فرخندہ کو خامخواہ پسند نہیں کیا، وہ تو اس سے کہیں زیادہ جتنا ستار نے سوچا تھا۔ فیروز بخش فرخندہ کو اپنے کمرے خاص میں لے گیا۔ کبھی اس کمرے میں داؤد بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ستار کو حکم دیا کہ جب تک میں فرخندہ سے بیٹھ کر باتیں کروں کسی کو کمرے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میر منشی نے آگے بڑھ کر دریافت کیا، جناب والا بیل گاڑیوں پر رکھے ہوئے تھانوں کا کیا ہوگا؟ فیروز بخش نے جواب دیا، انہیں حویلی کے گودام میں رکھوا دیا جائے۔ یہ حکم دے کر فیروز بخش فرخندہ کی طرف مڑا۔ اسے دیکھ کر مسکرا کہا، فرخندہ میرے سر پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو نے اس کی ہلکی سی جھلک تو دیکھ لی ہے۔ فرخندہ نے ہنس کر جواب دیا، میں تیری باتوں سے مروب نہیں ہو سکتی، تو مجھے یہاں لایا کیوں ہے؟ فیروز بخش نے جواب دیا، فرخندہ آج میں تجھ کو اس وقت تک روکے رکھوں گا جب تک تو اپنا تفصیلی تعارف نہ کروا دے، اور اگر اپنی مرضی سے تجھے ملنا چاہوں تو کہاں ملوں؟ فرخندہ نے جواب دیا، کہیں بھی نہیں، میں خود جو آ جاتی ہوں۔ فیروز بخش بے بس تھا۔ فرخندہ اس کی چلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ فرخندہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ چھیڑنے کی خاطر بولی، نوجوان تاجر اب میں تجھ سے نہیں مل سکوں گی، ہم دونوں کی یہ آخری ملاقات ہے۔ فیروز بخش گھبرا کر ہوش میں آ گیا۔ وہ فرخندہ کی طرف کھسکا، لیکن فرخندہ اس سے دور ہٹ گئی۔ فیروز بخش نے کہا، فرخندہ کیا تو نے وہ تڑپ اور کسک محسوس نہیں کی جو تیرے لیے مجھ میں پیدا ہو چکی ہے؟ فرخندہ نے بے پرواہی سے جواب دیا،
نوجوان تاجر، میں اتنی گاڑی اور گہری بات نہیں سمجھتی، اسے سیدھی باتیں کر۔ فیروز بخت نے پوچھا، اگر یہ بات ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، اپنی عزت گوا رہا ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہے یک طرفہ ہے، مگر تو کیوں نہیں مجھ سے ملنے آتی ہے؟ فرخندہ نے جواب دیا، تیری دولت کی وجہ سے تو ذرا رحم دل بھی ہے، میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی تجھ سے کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہوں۔ فیروز بخت نے غصے میں پوچھا، اور یہ جو میں تیری خاطر بے عزتی اور ذلت برداشت کر رہا ہوں، کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ اچانک ستار نے دروازے پر دستک دی اور فیروز بخت کو مطلع کیا۔ تاجر وسیع احمد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فیروز بخت نے جواب دیا، اس سے کہہ دے پھر کس وقت آ جائے، اس وقت میں نہیں ملوں گا۔ ستار نے مزید کہا، بڑے آقا مرحوم کی بیوہ کیفیہ بھی تشریف فرما ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اس خبر نے فیروز بخت کو پریشان کر دیا۔ جواب دیا، ان سے کہہ دے میں ابھی ملاقات کرتا ہوں۔ لیکن اس جواب سے پہلے ہی کیفیہ کمرے میں داخل ہو گئی اور آتے ہی فرخندہ کو گدی سے پکڑ لیا۔ تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ فیروز بخت کو کیفیہ پر بھی بڑا غصہ آیا، بولا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی گدی تو چھوڑ دیجئے۔ کیفیہ نے فرخندہ کو کئی جھٹکے دیے اور بپری ہوئی شیرنی کی طرح بولی، میں اس کو چھوڑ دوں گی، اس ذلیل پچھل پیری کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو اسے ہلاک کر دوں گی، آخر یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ فرخندہ نے فیروز بخت کو اشارے سے منع کیا، تو مت بول، خاموش رہ اور تماشا دیکھ۔ اس نے کیفیہ سے پوچھا، میری گدی شرافت سے چھوڑ دے ورنہ میں خود چھڑا لوں گی۔ کیفیہ نے ایک جھٹکا دیا، میں تو تیرا خون پی جاؤں گی۔ فرخندہ نے ایک سا جھٹکا دیا تو کیفیہ لڑکھڑاتی ہوئی فیروز بخت پر جا گری۔ فرخندہ نے کہا، ہم دونوں کی طاقت میں بڑا فرق ہے، اس لیے مجھ پر اپنی طاقت کا روب ہرگز نہ ڈالنا۔ کیفیہ نے دہائی دی، اس جاہل لڑکی نے مجھے ذلیل کر دیا، اس سے خدا سمجھے۔ فرخندہ نے فیروز بخت سے بگڑ کر کہا، میں نے تیری تڑپ اور کسک دیکھ لی، میں سمجھتی تو میرا عاشق ہے، لیکن تو میرا تماشا ہی نکلا۔ یہ عورت تیری کون ہے؟ فیروز بخت کو بڑا قلق ہوا کہ بات بگڑ گئی اور اس انکشاف نے اس کو کہیں زیادہ پریشان کر دیا کہ فرخندہ اس کی جملہ کیفیہ سے اچھی طرح واقف تھی۔ فرخندہ نے درشتی سے پوچھا، یہ عورت تیری کون ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، یہ ملک التجار داؤد مرحوم کی بیوہ ہے، اس طرح یہ میری ماں بھی ہے۔ کیفیہ نے بھی یہی سوال کیا، اور فیروز بخت، میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ چڑیل کون ہے؟ فیروز بخت نے درشتی سے کہا، دیکھیے آپ ایسی زبان میں بات نہ کیجیے جس سے فرخندہ کی بے عزتی ہو، کیونکہ میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ کیفیہ نے پوچھا، تو اس کی عزت کیوں کرتا ہے؟ فیروز بخت کے بجائے فرخندہ نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور عشق کرنا کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں۔ کیفیہ اچھل پڑی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ فیروز بخت کو خوشی ہوئی کہ فرخندہ تو غضب کی واقف کار نکلی۔ اس نے کیفیہ کو سمجھایا، دیکھیے آپ خاموشی اختیار کیجیے اور معاملے کو طول نہ دیجیے، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے، اگر کسی کی بے عزتی کی جائے تو جوابی حملے سے وہ بھی بے عزتی کر سکتا ہے۔ کیفیہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی تاجر وسیع احمد داخل ہو گیا۔ اس سے فیروز بخت نے ڈانٹ دیا، تو یہاں کیا لینے آ گئے؟ جاؤ باہر، کیا میں نے تو منع نہیں کیا تھا کہ جب تک خود نہ بلاؤں اندر مت آنا؟ تاجر وسیع احمد نے فرخندہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکی جس کی خاطر تو ہم سب کو ذلیل کر رہا ہے، کچھ جانتا ہے یہ کون ہے؟ اگر نہیں جانتا تو مجھ سے پوچھ، میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ فرخندہ نے ہنس کر وسیع احمد کو دیکھا۔ فیروز بخت سے بولی، یہ میرا واقف کار کہاں سے آ گیا؟ میں تو اسے نہیں جانتی۔ فیروز بخت نے اصرار کیا، میں کہتا ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تاجر وسیع احمد نے جواب دیا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس بازاری لڑکی کی بابت وہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا جو میں جان چکا ہوں۔ فرخندہ نے کہا، میری بابت تو کیا بتائے گا؟ میں خود بتا دوں گی، کیا تم مجھے زیادہ جانتا ہے؟ فیروز بخت نے تاجر وسیع احمد کو تنبیہ کی، او خبیث تاجر، خبردار جو تو نے فرخندہ کو بازاری یا کچھ اور کہا۔ وسیع احمد نے کہا، میں اس کے منہ پر کہتا ہوں، یہ بھی کارن ہے، اس کا خاندان دریوزہ گری کرتا ہے، اس کا باپ بھکاری ہے، اور ان سب کی گزر بسر بھیک پر ہے۔ فیروز بخت مشتعل ہو کر وسیع احمد پر جھپٹا، لیکن دونوں کے بیچ فرخندہ آ گئی۔ فیروز بخت سے کہا، خامخواہ ہاتھ پائی سے کیا حاصل؟ تاجر وسیع احمد نے جو کچھ کہا میں اس کو جھٹلاؤں گی نہیں، کیونکہ میں واقعی بھکارن ہوں اور میں خاندانی بھکارن ہوں، میرا باپ بھی بھکاری ہے، اور میرے خیال میں بھکاری ہونا کوئی عیب کی بات تو نہیں، جس طرح تاجر ہونا کوئی عیب میں داخل نہیں، آخر پیشے پر کوئی اعتراض ہی کیوں کرے؟ فرخندہ کی باتوں نے فیروز بخت کو چکر میں ڈال دیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ آہستہ سے پوچھا، فرخندہ تم نے جو کچھ کہا یہ سچ ہے یا مذاق میں کہہ رہی تھی؟ فرخندہ نے جواب دیا، میں مذاق نہیں کرتی اور جھوٹ بھی نہیں بولتی۔ تاجر وسیع احمد کو اپنی حیثیت اور فیروز بخت خجالت پر ہنسی آ گئی۔
باہر جاتے ہوئے بولا، فیروز بخت، اس وقت تو میں جا رہا ہوں کیونکہ میں تو یہ شرمندہ نہیں دیکھ سکتا، پھر کسی وقت ملوں گا۔ فیروز بخت نے فرخندہ پر اچھلتی سی نظر ڈالی۔ تو واقعی بھکارن ہے، جھوٹ تو نہیں بولتی؟ فرخندہ نے جواب دیا، ہاں میں بھکارن ہوں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ فیروز بخت نے بڑے دکھ سے کہا، افسوس فرخندہ کے، تو نے اپنی بابت پہلے کچھ نہیں بتایا۔ فرخندہ نے جواب دیا، میں مناسب موقع کی تلاش میں تھی، وہ بھی جیسے موقع ملا میں نے اپنی بابت صاف صاف بتا دیا۔ فیروز بخت کا سر چکرا رہا تھا، اسے اپنے سامنے کی ہر شے گھومتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گرتے گرتے دیوار کا سہارا لیا اور زمین پر بیٹھ گیا، بولا، فرخندہ، مجھے اب بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ فیروز بخت کا دل ڈوب رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ زمین پر لیٹ گیا، اس کی نظروں تلے اندھیرا پھیل چکا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔